جی آپ کا بالکل مہربانی آپ کی، آپ نے پوائنٹ ریس کیا، بالکل اچھا مشورہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت پی ڈی ایم اے اور ریسکیو والے چونکہ وہ فیلڈ میں جو اس وقت ایکٹیویٹی ہے اس میں زیادہ انوالو ہیں، تو یہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جیسے کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، ہم حکومت کے خلاف یا عوام میں ایک افراتفری پھیلانے کے لیے ہمارے بعض عناصر جو ہیں وہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل جو بھی ہمارے نوٹس میں معلومات علم میں کوئی چیز ایسی آتی ہے اس کو ہم فوری طور پر بالکل کاؤنٹر بھی کرتے ہیں، ہمارا جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا نیشنل میڈیا پہ بھی بالکل ہماری کوشش ہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں اس میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ اس جنگ میں بالکل فرنٹ فٹ پہ سولجرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے فیک نیوز کو آپ ہمارے نوٹس میں بھی لائیں، لیکن خود بھی اس کو فوری طور پر، کیونکہ آپ کا بھی نیٹ ورک ہے، ہر جگہ آپ کے رپورٹرز موجود ہیں، آپ کے نمائندے موجود ہیں، چیک کر کے اس کو آپ کاؤنٹر بھی کیا کریں، کیونکہ اب دیکھیں نا اب اس طرح کی فضول قسم کی غیر ضروری باتیں جو کہ ایک ذہنی پریشانی میں لوگوں کو مبتلا مزید کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، جیسے یہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں کہ جی اس پر فائر ہوا ہے، میزائل کسی نے مارا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ ملک دشمنی پر مبنی کی اماؤنٹ کرتی ہیں یہ حرکات۔ تو اس قسم کے حالات میں قوم کو یکجا کرنا چاہیے، ان کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد ہم کر سکیں اور اس قومی سانحے سے ہم کا مقابلہ کر سکیں، رادر دین کہ ہم اس طرح کے ڈرامے بازی کر کے صرف اپنے لائکس اور وہ زیادہ کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ بالکل ہمارے ٹیم کو میں نے تو کم از کم کہا ہوا ہے اور ہماری ٹیم کرتی بھی ہے، لیکن آپ لوگ بھی ذرا اس میں ہمارے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ دوسری آخر میں میں اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں صرف آخر میں ان تمام جو این جی اوز ہیں جو اس وقت فیلڈ میں رضاکارانہ طور پر ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں لوگوں کی سپورٹ کر رہی ہیں، مدد فراہم کر رہی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، مجھے صرف ایک اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن ہی کا پتہ ہے کہ ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، باقی بھی یقیناً ہوں گے۔ میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حکومت کی طرف سے بھی، اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے کارکن اس مصیبت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں اگر ایڈ کر دوں، فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو امداد کی آفر، وزیر اعلیٰ کو بھی فون کیا، جی جی، آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فون آیا، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی، اس کی کیا اس پوزیشن پہ ہے؟ آتا ہوں، ذرا ڈی جی جی صاحب کو پہلے بات ایک کریں۔ آپ کی وساطت سے جی جی یہ ریکویسٹ ہے تمام عوام سے کہ برائے مہربانی جتنے بھی واٹر باڈیز ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، ندی نالے ہیں، 30 اگست تک یا 15 ستمبر تک خدا را اس کے نزدیک نہ جائیں۔ 14 اگست کو ہمارا جشن آزادی کو 2000 لوگ ہمارا جو سرن ویلی پارک ہے، فیملی پارک، وہاں موجود تھے اور بالکل پانی کے ساتھ تھے اور پانی کے درمیان میں پھنس گئے، اور ان 2000 کو پھر 1300 لوگوں کو ہم نے ایک تقریباً 5-6 گھنٹے میں ریسکیو کیا۔ تو اس سے ہماری جو ریسکیو کی جو استعداد ہے وہ بھی آپ جسے کہتے ہیں اوور ویلم ہو رہی ہے۔ دوسری یہ میری ریکویسٹ ہے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو اس طرح ہیلی کاپٹر کا انسیڈنٹ ہوا تو اس میں فوکس کائنڈلی میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان قربانیوں پر دیا جائے کہ جو ان ریسکیورز نے دی ہیں، کہ جو اس ہیلی کاپٹر میں تھے، اس میں تمام سول ایویشن کے لوگ تھے، مگر لوگوں کو بچانے، انسانی جانوں کے بچانے کے لیے گئے تھے تو وہ ریسکیور تھے، اور اس میں کرنل کے رینک کا ایک آدمی بھی موجود تھا۔ تو کائنڈلی اگر فوکس اس پہ رکھا جائے، نہ جائے اس کے اوپر کہ وہ کیسے ہوا، وہ تو جب تحقیقات ہوں گی بات سامنے آ جائے گی۔ یہ جو بات کی ڈی جی صاحب نے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کچھ دن پہلے وہ قومی اعزازات کی ایک منڈی لگی تھی، لوٹ سیل ہوئی تھی، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جو یہ تمغے بانٹتے ہیں کہ وہ ان ہیروز کو پہچانیں، یہ قومی ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں قوم پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام رضاکاروں کا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، کم از کم صوبائی حکومت کی طرف سے میں یہ کمٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایمرجنسی سچویشن ختم ہو تو ڈی جی صاحب ہم دونوں پی ڈی ایم اے بھی اور آپ بھی اور صوبائی حکومت ضرور ان کو ہم ایکنالج بھی کریں گے، ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے جنہوں نے خود رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کوئی آپ کی نظر میں بھی ہو تو ہمارے ساتھ اس کی انفارمیشن ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے واقعی اس مشکل گھڑی میں قوم کی مدد کی ہے ان کو ہم وہ کر سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی دیکھیں
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور مدد کی آفر کی ہے. اور مجھے ڈی جی پی ڈی ایم اے بتا رہے تھے کہ کچھ سامان بھی فیڈرل گورنمنٹ کی این ڈی ایم اے کی طرف سے, فیڈرل گورنمنٹ مطلب این ڈی ایم اے جو ان کا مین ادارہ ہے ان کی طرف سے کچھ ٹرک وغیرہ آئے ہیں, لیکن کوئی ایسا ابھی تک سبسٹینشل سپورٹ سامنے نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی بات کی جو کام ہے ان میں یقیناً ان کا رول ہمیں چاہیے ہوگا. اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ایڈ کرنا چاہوں گا ڈی جی صاحب کی بات میں کہ دیکھیں اس وقت جو بیماریوں کی آپ نے بات کی تو 2 دنوں سے ہمارے وزیر صحت جو ہیں احتشام صاحب وہ باقاعدہ سامان کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ وہاں موجود ہیں, بنیر میں ہی ہیں. ہمارے سی این ڈبلیو کے منسٹر وہاں موجود ہیں, ہمارے پبلک ہیلتھ کے منسٹر وہاں موجود ہیں, سب اس وقت سی ایم صاحب کے ساتھ آن دا اسپاٹ موجود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو وہاں سے ایم این اے ہیں وہ خود وہاں پر کئی دنوں سے مصروف ہیں. اس کے علاوہ جو ایم پی اے ہیں ہمارے وہاں سے فخر جہان صاحب اور ریاض صاحب وہ سب وہاں پر آن دا اسپاٹ موجود ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے کنسرنز کا ذکر کیا ان سب کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. میں وضاحت کر دوں کہ جو ایمرجنسی سروسز ہیں تو وہ خدمات بھی 1122 دے رہا ہے. اور اس میں پہلے وہاں بنیر میں 15 ایمبولینسیں تھیں, تو چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایات پر پہلے ہی دن 15 اگست کو ہم نے 15 اور ایمبولینسیں وہاں بھجوا دی ہیں. تو اب وہاں 30 ایمبولینسز موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے 3 آپ کو تحصیلوں کا ذکر کیا, ملک پور, گلبانڈے اور گوکند, اس میں ہم نے ایک ایمرجنسی سروس جو ہے پوائنٹ بھی قائم کر دیے ہیں. تو وہاں بھی ہماری ایمبولینسیں جو ہیں اس میں زخمیوں کے لیے بنیادی طبی امداد کے تمام آلات اور تمام دوائیاں بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہماری 30 ایمبولینسیں جو ہیں یہ بھی ایمرجنسی خدمات مکمل انجام دے رہی ہیں. یہ دونوں ڈی جی سے سوال ہے سر, اسفندیار صاحب سے عبداللہ کہ یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کے متعلق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت ملبے تلے دبے ہوئے, کیونکہ 15 سے تو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریسکیو جو آپریشن ہے یہ کب تک چلے گا اور ملبے تلے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں یہ. اور طیب عبداللہ صاحب جو ہماری کچھ گاڑیاں جو تھی ریسکیو کی وہ پنجاب حکومت کے پاس تھی یا اسلام آباد کے پاس تھی اکتوبر والی سانحے میں, تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل, 2 ڈسٹرکٹس میں اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ابھی تک لوگ, چونکہ یہ 4 فٹ اور 8 فٹ کا ملبہ آیا ہے, اس کو کلیئر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگ رہا ہے. 2 ڈسٹرکٹ کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جائے کہ وہاں پہ ابھی بھی لوگ ملبے تلے دبے ہیں, وہ ایک بنیر اور شانگلہ. بنیر میں رات کو جو ہماری وہ ہوئی اور جو ریونیو سٹاف نے گھر گھر جا کے وہاں پہ لوگوں کی تفصیلات اکٹھا کی ہیں, تو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 100 سے لے کر 150 تک لوگ جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں. پورن تحصیل میں شانگلہ میں وہاں پہ بھی ابھی ہمارا ہیلی سروس چونکہ آج بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے سسپینڈڈ ہے. ہمارے بہت پروونشل گورنمنٹ کا ہیلی بھی اور آرمی نے جو ہمیں ہیلی پرووائڈ کیا ہے اس کے تھرو ہم ایریل سروے پلان ہم نے کیا ہوا ہے, لیکن تھوڑا سا چونکہ آج ویدر ونڈو اویلیبل نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم اس کا ہے. 100 سے 150 تک نہیں, صرف بنیر میں جو ہے وہ 100 سے 150 تک مسنگ ہے, جبکہ ابھی ڈی سی بنیر جو ہے وہ ابھی اسیسمنٹ کر رہا ہے, لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں شانگلہ کی وہ ابھی تک اسیسمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے, لیکن جو ہم ایریل سروے کا پلان ہمارا ہے, چونکہ ہم نے آج اس کو شروع کرنا تھا لیکن ویدر ونڈو اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے وہ سسپینڈڈ ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہے, گراؤنڈ کی ٹیم موبلائز ہے بائی فٹ, وہ پہنچ گئے ہیں, لیکن کمیونیکیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, نیٹ کنیکٹیویٹی کا, اس وجہ سے وہ رپورٹس ابھی تک ہمارے پاس شیئر نہیں ہوئی. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے ہمارے لیے ایک گاڑی اور ایک ریسورس بہت اہم ہے. تو جس وجہ سے بھی وہ گاڑیاں وہاں پنجاب کی حکومت نے روکی ہیں, ایک ہماری فائر ریسکیو وہیکل ہے وہاں ابھی اور ایک ہماری 4x4 وہیکل ہے. تو ہمیں ان دونوں کی بہت ضرورت ہے, اور میں صاحب کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ اب یہ وقت جو ہے وہ ہماری مدد کرنے کا ہے. بڑے بھائی ہونے کے طور پر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو فائر ریسکیو وہیکل ہے اور ایک 4x4 وہیکل ہے, یہ اگر کائنڈلی ہمیں واپس کر دی جائے
تو اس سے بہت ساری انسانی جانوں کو ہے بچاؤ ہو سکے گا، اس لیے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں آسمانی بجلی گری ہے یا پانی گرا ہے، وہ بالکل پہاڑوں کے اوپر ہیں، تو وہاں صرف 4x4 وہیکل جا سکتی ہے، وہاں ہماری ایمبولینسز بھی نہیں جا سکتی، اور ہم اپنا جو ریسکیو کا سامان ہے اس میں رکھ کے پہنچا رہے ہیں. تو یہ 4x4 وہیکل اور یہ فائر ریسکیو وہیکل جو ہے، یہ ہمیں اگر مل جائے تو یہ بہت اچھا تو ہوگا. عبداللہ صاحب صرف یہ 2 گاڑیاں جی، میری معلومات کے مطابق صرف یہ 2 گاڑیاں ہیں. اور ڈرائیور بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں پتہ کر کے، اس لیے کہ ابھی تو ہم یہ جو سیلاب ہیں اور اس کے متعلق انفارمیشن لے کے آئے ہیں، تو میں انفارمیشن لے کے پھر آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. بیرسٹر ہاں صاحب جی. یہ بتائیں کہ کل سے فیک نیوز اور ان چیزوں کا بھی بڑا معاملہ شروع ہے کہ ایک اسکول تھا سرکاری، اس میں 150 کے قریب بچے تھے، آسمانی بجلی گرنے سے سب کے سب جاں بحق ہو گئے ہیں. لیکن جب ہم نے اس کی تصدیق کی تو ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن خیبر پختونخوا حکومت اس فیک نیوز اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اگر فردر آپ جیسے 12-8-3 کا بلیٹن ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر پہلے سے یہ ریسکیو والے یا یہ PDMA والے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے 1 گھنٹہ پہلے بلیٹن سے اگر تمام چینلز کو دے دیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے.